السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت پیاری حدیث میں آپ لوگوں کو ابھی سنانے والا ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیے گا اور آگے ضرور شیئر کیجیے گا، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ اور یہ جو حدیث میں بتانے والا ہوں یہ بخاری شریف میں بھی ہے یہ حدیث، اور مسلم شریف میں بھی ہے یہ حدیث۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اجرت دینے کا ارادہ فرمایا، اجرت یعنی ایک انعام بول دیجئے، تو اجرت دینے کا ارادہ فرمایا تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ اس کو دیجئے جو مجھ سے زیادہ حقدار ہے، یعنی مجھ سے زیادہ جو غریب ہے، جو حقدار ہے، اس کو آپ عطا فرمائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر یہ جو میں اجرت دے رہا ہوں، اگر یہ اجرت کی تمہیں ضرورت ہے تو تم رکھ لینا، اور اگر زیادہ ہو جاوے تو تم اس کو غریبوں میں صدقہ کر دینا۔ تو بہت سے حضرات عالم اور حافظ پر بھی اعتماد کر کے پیسہ دیتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم، صدقہ کی رقم، کہ آپ اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیں گے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا حافظ عالم ہے کہ جو لینے والا ہے، جس کو ضرورت ہے، تو آپ اس کو مدد بھی کر سکتے ہیں، لیکن بتا کر نہ دے کہ ہم کیا دے رہے ہیں۔ آپ تحقیق ضرور کریں کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جو چیز بغیر حرص اور لالچ کے اور بغیر مانگے ہوئے آپ کو حاصل ہو جاوے، مل جاوے، تو آپ اس کو منع مت کیجئے، لیکن جو چیز بغیر حرص، لالچ کے اور ہاتھ پھیلانے سے آپ کو ملتا ہے تو آپ اس کو مت مانگیے۔ یعنی جہاں پہ آپ کو حرص اور لالچ پیدا ہو لیکن وہاں پہ ہاتھ پھیلانے کی بھی ضرورت ہو تو وہاں پیچھے مت پڑیے، ہاتھ مت پھیلائیے۔ اسی پر ایک واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ ایک مرتبہ بازار جاتے ہیں سامان خریدنے کے لیے۔ تو جب سامان خریدے تو وہ سامان جو بیچنے والا تھا تو وہ نوکر کو ساتھ میں بھیجتا ہے کہ یہ سامان لے کر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں لے جاؤ۔ تو جب وہ نوکر ساتھ میں چلتا ہے اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں جیسے ہی داخل ہوتا ہے تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں کچھ روٹیاں رکھی ہوئی تھی جو گرم گرم روٹیاں تھی تاکہ ٹھنڈی ہو جائے۔ تو وہ نوکر کی نظر ان روٹیوں پر پڑتی ہے تو اس کے دل میں ایک طرح سے حرص، طمع، لالچ پیدا ہوتا ہے۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے صاحبزادے کو، اپنے لڑکے کو حکم دیتے ہیں کہ ایک روٹی اس کو دے دو، یعنی اس نوکر کو جو سامان لے کر آیا تھا۔ تو جب روٹی دینے کے لیے ان کا لڑکا جاتا ہے تو وہ روٹی نہیں لیتا، لیکن جب وہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے وہ نوکر جو سامان لے کر آیا تھا، تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ پھر اپنے لڑکے کو حکم دیتے ہیں کہ اب روٹی جا کر ان کو دو۔ تو جب وہ روٹی جا کر دیتے ہیں تو فوراً وہ جو ہے نوکر قبول کر لیتا ہے، جو سامان لے کر آیا تھا وہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے ابو سے پوچھتے ہیں کہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ شروع مرتبہ میں وہ انکار کیا، بعد میں وہ قبول کر لیا۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بہت عجیب بات ہے، اس کو سنیے، کہ امام احمد نے فرمایا کہ جب وہ اندر داخل ہوا تھا اور اس کی نظر روٹیوں پر پڑی تو بشریت کا تقاضا، حرص اور لالچ پیدا ہوا۔ تو جب تم نے روٹی دی اس کو تو وہ قبول نہیں کیا کیونکہ وہ لالچ پیدا ہو گیا تھا، لیکن جب وہ گھر سے وہ نکل گیا تو وہ حرص اور لالچ ختم ہو گیا، اور پھر اس کو جب تم نے روٹی دی تو وہ فوراً قبول کر لیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اس حدیث کے اندر کہ جو چیز بغیر حرص، لالچ کے اگر کسی کو ملتا ہے، بہت سے عالم اور حافظ کو بھی الحمدللہ ایسے لوگ ہیں جو چپکے سے دیتے ہیں،
تو اگلا آدمی یہ سوچتا ہے کہ کہاں سے مل رہا. بھائی بہت سے ایسے چاہنے والے تم نہیں دیتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو دینے والے ہیں، اور وہ چپکے سے بھی دیتے ہیں، ہدیہ کے طور پر بھی دیتے ہیں. تو جو حرص اور لالچ نہیں کرتا اور اس کو دیا جاتا ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے. اور ایک جگہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بغیر حرص اور لالچ کے آپ کو مل رہا اور تم نے اس کو انکار کر دیا تو ایسا ہے کہ خدا کی نعمت کا تم نے انکار کیا. تو یہ حدیث کیسی لگی آپ ضرور بتائیے. اور یہ بخاری اور مسلم دونوں کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. شیئر کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.